وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ صاحب؟ ٹھیک ہو؟ صحت ٹھیک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکر الحمدللہ سر، شکر الحمدللہ. آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، کیسا دن جزاکم اللہ خیر. ملک کیسا صاحب، دن گزرا؟ میری آج سارا دن مصروفیت میں گزر گئی. میں اصل میں بیٹھ کے ایک جلسہ تھا وہ ملتان میں، وہ دکھا رہے تھے حافظ صاحب سوری جو ہے ملک صاحب. تو اچھی پبلک تھی وہاں پہ، تو وہ دیکھا. ابھی انہوں نے اٹھایا تو وہاں پہ چاند بھائی سارے بیٹھے ہیں، کافی پبلک بیٹھی ہے وہاں پہ. ہمارے بھی سارے ہی وہاں پہ بیٹھے ہیں میرا خیال ہے. کافی انہوں نے مزے مزے کی گفت و شنید شروع کی ہوئی ہے. تو میں وہاں سے اتر آیا تھا تقریباً 10 منٹ پہلے ہی، کہ میں نے کہا کہ آپ نے لائیو ہونا ہے تو پھر اپنی روڈ کی چلانی ہے. آج 9 تاریخ ہے، ایسے ہی ہے. 11 جی کو وہ جی جلسہ ہے تو انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا. ان لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ رابطہ کریں گے، پھر انہوں نے رابطہ نہیں کیا. تو بی ایف ٹی بھیا آ جائیں اوپر آ کے ڈبل ٹیپ بھی کریں، اور ساتھ میں آج آپ نے شیئر کرنا ہے 50 لوگوں کو. آپ نے فالوور بہت زیادہ بنا لیا، سب کو کہتے ہیں ڈبل ٹیپ، اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دے اور خود کر دے. اچھا، میں آپ دونوں کو بتا دوں، میں روز ہی تقریباً پروموٹ کر رہا ہوتا ہوں اسے، ٹھیک ہے نا؟ کس السلام علیکم. یہ جو وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنی براڈ کو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اوپر جا رہی ہے 42 سے 300 تک. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ پروموٹ کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں یا کہ ویسے ہی پروموٹ کی جاتی ہے؟ پیسے لگتے ہیں، ڈالر لگتے ہیں سر جی، ڈالر. نہیں یار، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے پیسے دے کے پروموٹ کرنے کی. میں یہ جلسے کے لیے کر رہا تھا، ہم؟ یہ جلسے کے لیے میں کر رہا تھا. میں نے کہا جلسے کے لیے نہیں یار، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. جلسے والے دن آپ کے پاس پبلک اتنی ہوگی کہ آپ سوچیں گے یار بیٹھ کے. پھر موشن کرنی چاہیے. کتنے بندے آپ کو درکار ہیں؟ نہیں 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 نہیں، مجھے کیا درکار ہے سر؟ میں نے تو تین دنوں یہ کر رہا ہوں. ہم تو اپنا جو ہے میسج جتنا اچھا بی ایف نے ڈلیور کر دیا، میرا نہیں خیال کہ اس سے اچھا میسج اور کوئی ڈلیور کر سکے. بی ایف ٹی بھائی کی ٹیکنیکل گیم دیکھیں. جب بھی ان سے کوئی کام کی بات کرنی ہو تو یہ کہتے ہیں میں لٹل بٹ بزی ہوں، آپ لوگ جو ہے نا وہ کیری آن کریں. ایسے نہیں میرے بھائی، کبھی کبھار آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، ایسے نہ کیا کریں. اچھا اچھا، یہ اچھا ساتھ میں کہتے ہیں کہ انہیں سیاست نہیں آتی ہے. اوف، بہت بڑے سیاسی ہیں. سیاست کی پہلی نشانی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بی ایف ٹی بھائی ہے کون. کیا بات جیل میں ہے. بھوت ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، کون بندہ ہے؟ پاکستانی ہے، افلاطون ہے، کدھر سے صلاح الدین ایوبی کا فوجی ہے، کون سی فوج کا ہیرو ہے؟ اچھا چلے، سلامت رہے بی ایف ٹی بھائی. جو آپ کر رہے ہیں زبردست کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے. کیا بات ہے جی بی ایف ٹی صاحب کی. پھر کہتے ہیں سر جی ہمیں سیاست نہیں آتی ہے. سوری یار، میں شیئر کر رہا ہوں. جاری رکھیں اپنا کام جاری رکھیں. ہم ہیں نا ادھر، واجد صاحب کرتے ہیں بات انشاءاللہ. بتائیں سادی کل کیا بلے کا فیصلہ کیا ہے، دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ فیصلہ اچھی خبر لے لے کل. سر فیصلہ دیے بغیر ان کی جان ہی نہیں چھوٹ سکتی کسی وہ تو طریقے سے. ایگزیکٹلی کوئی لیکن رائٹنگ بے وقت الیکشن لوگ اگر کمیشن کے پاس عدالت اگر صحیح فیصلہ کرتی ہے، میں نے خیر آج گروپ میں لکھ دیا تھا، فیصلہ صرف محفوظ نہیں ہوا، بیٹ بھی محفوظ ہو چکا ہے. ان کے پاس آرگومنٹ ہی نہیں تھے. آج بہت اچھے وکلاء نے آرگومنٹ دیے، بس انہوں نے ایک نالائکی ہماری ٹیم کے پاس ہے، یا ان کی تیاری نہیں ہوتی، اگر تیاری ہو تو وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. فیصلہ آج ہی ہو جانا تھا، بہت لیٹ پہنچے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بیٹ واپس ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو شیڈول جب آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی ایکشن نہیں لیا جا سکتا.
الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. میں نے کچھ دن پہلے یہ قوانین پڑھ کے بتائے تھے 215 209 210. اس کے تحت یہ آرڈر پاس ہی نہیں کر سکتے. ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ ایک ادارہ ہے, یہ عدالت نہیں ہے, یہ نہیں فیصلہ کر سکتے. تو اسی طرح کا آرگومنٹ دیا گیا جب آج ہائی کورٹ پشاور میں. تو ہمارے جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا کہ شاید ہائی کورٹ یہ نشان چھین سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. تو ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہائی کورٹ بھی نہیں لے سکتی. جہاں پہ ایک جج کہتا ہے یہ ہم بھی نہیں لے سکتے, تو یہ ایک ادارہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو پھر شیڈول جب آپ کا ہو جاتا ہے الیکشن کا, تو اس کے بعد کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. وہ گیمیں ڈال رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ان کا آخری البتہ کیا ہے, جب یہ دوسرا بیٹ ملنا ہے نا. وہ تو ہے، لیکن دوسرا جو ابھی توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے، تو توشہ خانہ بھی کہہ رہے تھے فیصلہ ہو چکا، کہ اس کا بوکس ہے کیا؟ نا, انہوں نے پلاننگ رکھی ہوئی ہے. آج 202 ہو گیا نا کیس. انہوں نے بوکس پلاننگ رکھی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو آزما رہے ہیں, آپ کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں. بیسیکلی خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں مائنڈ گیمر ہوں اور میں مائنڈ کے ساتھ سب سے اچھا کھیل سکتا ہوں. لیکن اس وقت انڈر میٹرک جو ہے نا, وہ ہمارے جو انڈر میٹرک عوام ہے نا, اس کے ساتھ گیمنگ کر رہی ہے, اور وہ چیک کر رہے ہیں کہ کس لیمٹ تک یہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں نے لیمٹ اپنی سے نکل کے کھیلنا شروع کر دیا تو یہ آپ کے پاؤں پڑ جائیں گے, ورنہ یہ اسی طرح ظلم و ستم ڈھاتے رہیں گے, اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ. اب عوام پہ ہے. میں نے کل بھی سوال اٹھایا تھا, ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ پارٹی کے اندر آواز اٹھائیں. میں نے آج بھی آواز اٹھائی ہے جن تک یہ آواز جانی چاہیے, کہ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بھائی, ہمیں چاہیے تھے لوگ جو ہے نا 895 لوگ, ابھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اب پلس 2000 لوگ. تو میرے بھائی یہ جو 2000 پلس نکلے ہیں, یہ ابھی تک کیوں نہیں عوام کو لے کے نکل رہے؟ ابھی ان کو خوف نہیں ہے؟ ابھی جب یہ سیکٹریٹ میں جاتے ہیں ٹکٹیں لینے, تو ابھی ان کو خوف نہیں لگتا؟ یہ خوف اسی وقت ہے جب خان صاحب کے لیے نکلنا ہے. ابھی ان کو وزارتیں چاہیے, سب کچھ چاہیے. تو میں نے ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ یہ ہماری عوام جو ہے نا وہ ڈسہارڈ نہ ہو. الیکشن تو انہوں نے کسی صورت بھی نہیں کروانے. آپ کو پتا ہوگا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی, ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی, وہ جلسے بھی نہیں کر رہے, ان کے پوسٹر بھی نہیں لگ رہے, وہ کمپین بھی نہیں کر رہے. ان کو وہ پتہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کہ انہوں نے بہانہ بنانا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ایسا مدعا ڈالنا ہے پی ٹی آئی پہ, جیسے وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا. بیسیکلی ہمارے وکلاء باہر آ کے بڑی خوبصورت جو ہے نا پریس کانفرنس کرتے ہیں. جب ان سے سوالات وہاں پہ ہوتے ہیں نا, جب قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے نا بھائی جو بندہ یہاں پہ نہیں ہے اس کا ذکر نہیں ہونا, تو جب وہ حوالہ دے نا کسی بندے کا جو وہاں پہ موجود نہیں, تو اس کو اس وقت شٹ اپ کال دیں. آپ وکیل ہو, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو, اس کو اسی وقت شٹ اپ کال دو. بھائی جو بندہ یہاں پہ نہیں ہے, جو کیس یہاں پہ نہیں چل رہا, اس کا حوالہ آپ مت دے, اس کو پتا چلے سامنے کون کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ, بھائی مائی لارڈ بڑھ گیا. آپ لوگ وہاں پہ کیس لڑنے گئے, آپ کی پہلے تیاری نہیں ہے. اگر تیاری نہیں ہے تو اس کو کم و بیش جو آپ آ کے باہر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ سوالوں جو آپ کرتے ہیں بڑے اچھے, ہمیں بناؤ سنگار کر کے دیتے ہیں, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری نہیں ہوتی. بہرحال ہم انہیں بھی ڈسارڈ نہیں کرنا چاہتے, مشکل وقت ہے, لہٰذا ہماری عوام جلدی دیکھیں جی سر، ڈسپوائنٹڈ ہو جاتی اعتزاز حسین اور کھوسا صاحب ایک اتنے 4 سال ہو گئے ان کو وکالت کرتے ہوئے، لیکن اتنا وہ جو جج ہے قاضی یہ جو فائز عیسیٰ ہے، اس کی اتنی محل میں عمر نہیں ہوگی، ان کی اتنی سروس ہے، مطلب وکالت ہے. تو یہ کس طرح یہ لوگوں کو وہ جواب کس طرح ان لوگوں کو دیتا ہے؟ اور یہ مطلب میں کل دیکھ رہا تھا، وہ اس کو آرگومنٹ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 55 سال ہو گئے مجھے وکالت کرتے ہوئے، تو آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب عیسیٰ اچھا کو اس نے کہا کو اچھا, صاحب میں آپ کو نا, مانی بھائی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, وہاں پہ میری کسی بندے سے بحث ہو رہی تھی. تو جب آپ نے کسی بندے کو پزل کرنا ہو نا, اس کو اپنے ٹریک سے ہٹانا ہو, ٹھیک ہے, جب وہ اپنے ٹیمپو میں بول رہا ہو نا, اس کے ٹیمپو کے درمیان آپ اس سے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیں, یا کچھ ایسا ایلیگیشن لگا دیں جس سے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو بھول ہی جائے کہ وہ بندہ بات کیا کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. یہ میچور ججز ہیں,
ان کو وہ جب یہ ایسے درمیان میں کاٹتا ہے نا تو اس کو بولیں کہ بھائی جب آپ بولیں گے تو ہم کیسے آپ کو بول کے بتا سکیں گے، ہمارا ایک دفعہ پورا جو ہے وہ فکرہ تو سن لیں، اس کے درمیان میں آپ ٹپک آتے ہیں، وہ 2 دفعہ کہیں گے، تیسری دفعہ کہیں گے تو وہ لائیو جا رہا ہے، وہ خاموش ہو جائے گا، وہ خود بہت ڈرپوک آدمی ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ بہت زیادہ کلپ چل رہا ہے، 2 ججز وکلاء کھڑے ہیں اس کے سامنے، تو اس نے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے فیصل صاحب نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جو بندہ یہاں پہ نہیں ہے اس کے متعلق آپ بات نہ کریں، تو اس نے کہا اسی نے وہ مجھے میسج دیا کہ آپ کو بھیجوں، کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، کیا کیا اس نے، جی جی اچھا بالکل جی بالکل، میں نے ہم بالکل کرتے پورا ہیں، سنا ہے وہ. جی 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 اچھا جی ہم کرتے ہیں، وہاں پہ وہ کیسے نیچے گیا ہے، بیسکلی وکلاء ہمارے بہت ٹرینڈ ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو یہاں پہ بروڈ پہ بیٹھ کے بات کرنا ہے، لیکن ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے آپ کے رستے سے ہٹانا ہے تو وہ درمیان میں اگر آپ سے اونچا بولے گا یا آپ کو ڈسٹرب کرے گا تو آپ کی وہ ٹیمپو خراب ہو جائے گی اور آپ اس طریقے سے وہ اپنا بیان اس کے سامنے ریکارڈ نہیں کروا پائیں گے. اب سر جو قاضی فائز عیسیٰ کا دل ہے کہ وہ کیونکہ کہہ چکا ہے، اس کو کہا گیا تھا اس کی چھٹیوں سے پہلے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا وہ مینج کر لیں گے، آپ تاریخ دے دیں، ہم ان کو پکڑ کے جوتے شوتے ماریں گے، ان کے پاس بندے ہی نہیں ہونے. جب یہ سارے بندے ہو گئے، بیٹ واپس ہو گیا ایک دفعہ، تو پھر ان لوگوں نے جو ہے زوم پہ کانفرنس کی تھی. ان لوگوں نے ابھی یہ چھٹی سے واپس نہیں آیا تھا تو یہ بریک کی تھی ہمارے مرشد بھائی نے، اور خبر میری تھی تو میں نے اسی رات دے دی تھی کہ سیکٹری نے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، تو ابھی کسی نے کوئی خبر نہیں دی تھی، تو میں نے ان کو خبر دے دی تھی سیکٹری نے استعفیٰ دے دیا، اور باقی جو ہے وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں 5 الیکشن کمشنرز، 4 صوبائی اور یہ ایک جو دلال اوپر منشی بیٹھا ہے. تو ان لوگوں سے اب یہ کیا کروائیں گے کہ جب یہ بلہ صبح آپ کو واپس ملے گا تو اگلا ہوگا کہ ہماری توہین ہو گئی ہے، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، ہمارے کوئی وقار ہی نہیں ہے، ہم الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں، ہمیں عدالتیں نہیں چلنے دیتی، تو یہ کیس اٹھا کے وہاں پہ لے جائیں گے. وہ قاضی فائز صاحب کوشش کرے گا جیسے وہ لطیف کھوسا کو بار بار کہتا ہے نا کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ الیکشن ہو، تو وہ وہاں پہ جواب دے میرے بھائی ہم الیکشن چاہتے ہیں، صاف شفاف چاہتے ہیں، وہ کروا کے دو، جو ہم بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کرو، تم کدھر ہمیں ڈی ٹریک کرتے ہو، ہمیشہ ہمیں دوسری طرف لے کے جاتے ہو. اس کو بول کے کہیں می لارڈ می لارڈ می لارڈ، وہ تو آپ کے سر پہ بیٹھ جائے گا، وہ تو کم پڑھا لکھا آدمی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، وہ اس کی تقرری جو ہے وہ ناجائز تقرری ہے، وہ تو ایک وکیل تھا، ہم سا وکیل تھا، اس کے پاس اب جب سیٹ مل گئی ہے اس کو تو وہ سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کو اب ڈی مورلائز تو ہمارے وکلاء نے کرنا ہے یا ہماری ٹیم نے کرنا ہے، ساتھ میں ہماری عوام نے کرنا ہے. بیسکلی جب تک یہ عوام باہر نہیں نکلے گی، میں تو کہتا ہوں عوام تو چلو نکلے نہ نکلے، یہ جو 2-2,500 بندہ گھوم پھر رہا ہے ٹکٹوں کے لیے منتیں کر رہا ہے، 4-5 کا تو معذرت کے ساتھ نیچے جو ان کے جاننے والے مجھے سن رہے ہوں گے انہوں نے مجھے رابطہ کیا نہ چیز کو میں نے کہا میرا کیا ہاتھ، انہوں نے کہا جی فلاں کی ٹکٹ کا اگر کسی سے رابطہ کروا دیں. وہ میرے بھائی ادھر ادھر ٹٹول رہے ہو، کبھی کسی کو پکڑ رہے ہو کبھی کسی کو پکڑ رہے ہو، عوام کو لے کے باہر نکلو، آپ کو ٹکٹ ویسے ہی مل جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. شیر افضل مرمر کو ایسے ہی تو نہیں انہوں نے چیمپئن بنا دیا کیونکہ وہ بندہ نکلا اس نے خوف کے بت توڑے ہیں، ٹھیک ہے وہ تھوڑا اوور ایکٹ کر جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بندے نے خوف کے بت توڑے ہیں. جن جن لوگوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یار بندوں کو لے کے نکلیں، اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کو نکلنا پڑے گا، اگر یہ نہیں نکلیں گے عدالتوں کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ کچھ بھی حل نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ٹائم بہت اوور ہوتا جا رہا ہے، میں نے اصل میں کہا تھا کہ تھوڑے سے دوست مل جائیں تو تلاوت کریں اور شروعات کریں، ہم نے ویسے ہی جذبات میں جی میں نے تلاوت آ آپ کے کریں. جی 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 السلام علیکم خالد بھائی، اور سارے ایک دوسرے کو سلام کر لیں پھر تلاوت کریں. جی وعلیکم السلام، اور تمام دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، آپ سب کو، ظفر بھائی، عابد حسین گوندل، واجد بھائی، مانی بھائی، بی ایف ٹی بھائی، اور نیچے جو 15 میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، آپ سب کو جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. آپ وعلیکم کو، السلام. مانی کو، بی ایف ٹی، ظفر بھائی، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری طرف سے سب بھائیوں کو، ظفر بھائی، خالد بھائی، واجد بھائی، عابد بھائی، نیچے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اور بی ایف ٹی بھائی، آپ کے لیے اسپیشل میسج ہے کل کے لیے. سوری اگر میری کوئی بھی بات بری لگی ہو، میرا آگے مقصد نہیں تھا کہ آپ کے اگینسٹ جاؤں، لیکن وہاں پہ میں نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا، تو اس کے لیے معذرت. تھینک یو سو مچ.
اچھا میں تلاوت تو بعد میں کروں گا، آپ نے مدعا ایسا پکڑ لیا ہے جہاں پہ آپ سمجھے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ویلڈ ہے اور آپ کا صحیح ہے، وہ چاہے ظفر اقبال ہو چاہے پی ایف ٹی بھائی ہو، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، تعلق کی وجہ سے اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے نہ ہٹے۔ خان صاحب نے یہی تو ہمیں سکھایا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے تو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ڈٹ جائیں، وہ چاہے میں ہوں، فہیم صاحب ہوں، وہ چاہے لالا ہوں، کوئی بھی ہو، آپ پوری طرح اپنے جو ہے پہرا دیں اپنی بات پہ، اگر آپ اس پہ صحیح ہیں۔ بی ایف ٹی بھائی برا نہیں مانتے، تو پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بڑے پیارے ہمارے چھوٹے سے بھائی ہیں، آپ سب کی نظروں کے بلکہ آنکھوں کے تارے ہیں، کہ نظروں کے آگے رہتے ہیں، کہ آپ ہمیشہ ہی بڑی ہمدردانہ اور پیار بھرے الفاظ جو ہے نا وہ بڑوں کے لیے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے کہ جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے۔ تو میرا خیال ہے تلاوت قرآن پاک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے کے بعد، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ آسمان پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ستارے اور چاند اور سورج ہر چیز اوپر تیرتی ہے، آخر اس کو سنبھالنے والا کوئی تو ہے۔ وَآيَاتٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ایسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہو سکے۔ إِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد راس ہوتا نہ وہ بچائے جاتے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد میں چاہوں گا کہ دو اشعار بہت ہی پرانی نعت اس کے میں پڑھ کر مائک جو ہے وہ خالد بھائی کو دوں گا تو وہ نعتیہ کلام پیش کریں، تو سب درود پاک پڑھ لیں، تو ہماری دونوں کی نعتوں کے لیے درود پاک پڑھ لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد نعتیہ کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ظاہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون دی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا ظاہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جزاکم اللہ خیر انہی اشعار کے ساتھ دعوت نعت کلام پاک کے لیے خالد محمود بھائی پلیز جی بہت شکریہ ظفر بھائی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے سبز گنبد پر نظر جب جائے گی سبز گنبد پر نظر جب جائے گی کام بگڑے ہوئے سب بن جائیں گے کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے اور شب و شبیر جانے فاطمہ شب و شبیر جانے فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے جاگ اٹھے گی تیری قسمت اے علیم جاگ اٹھے گی تیری قسمت اے حلیم جب قدم ان کے تیرے گھر آئیں گے جب قدم ان کے تیرے گھر آئیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے جزاک اللہ جی ماشاء اللہ جی بہت اعلیٰ بہت
برباد ہیں لیکن صدائے انقلاب آئے، وہیں سے وہ پکار اٹھے گا جو ذرا جہاں ہوگا۔ تو یہ ہمارا ذرا جو جہاں ہے، میں چاہوں گا کہ مانی بھائی ہمیں روشنی ڈالیں کہ میرے ساتھ بھی جب وہ تکرار کریں تو مجھے مزہ آئے گا، کہ وہ میرے بھی پوائنٹ آف ویو سے جب تکرار کریں گے تو مجھے مزہ آئے گا۔ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ آپ معذرت کر رہے تھے؟ میں بھی سن کے مزہ لینا چاہتا ہوں، کیا کہیں گے؟ ظفر بھائی اگر بی ایف ٹی بھائی مائک اوپن کرے تو ان کی اجازت ہو تو پھر آئی تھنک ہم اس چیز کو کریں جی، مائک وہ بیزی ہیں، اس کے باوجود اجازت لے لیں جی۔ نہیں چیف آف آرمی اسٹاف بروڈ صاحب، آپ اجازت دے دیں، آپ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی، نہیں اچھا نہیں، اجازت دے دیں۔ ہماری اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ بی ایف ٹی بھائی، ہم ان کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ ہر دور میں، ہر بروڈ پہ، ہر سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس بی ایف ٹی بھائی ہیں، بی ایف ٹی بھائی کھول لیں۔ یہ مانی بڑا پیارا بیٹا ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ اصل میں نا وہ جیسے وہ کہتے تھے نا خلائی مخلوق، بی ایف ٹی ہمارے بھی خلائی مخلوق ہیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے تعریف کی ہے، وہ خلائی مخلوق ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے۔ اور دوسری بات ظفر بھائی، میں اس سے پہلے کہ مانی بھائی اور بی ایف ٹی کے درمیان انٹرپٹ کروں، آپ کا فون تو آج نہیں بجا شجا میرے بارے میں کچھ؟ نہیں، آپ بچتا نہیں ہے، وہ بچا دیا ہے تو آپ کچھ نہیں بچے گا۔ نہیں، کسی اور طرف سے ہو سکتا ہے بجے، آج تو ادھر اس طرف سے ٹھیک تھا، اس طرف سے زبردست، کیا بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسری طرف سے بجے۔ کوئی بزرگان دین کی طرف سے تو نہیں آپ کہہ رہے؟ نہیں، بزرگان دین کی طرف سے نہیں ہے، دوسرے بزرگان، وہ فہیم بھائی کے ساتھ بھی ان کا ہو چکا ہے، بو حمدان بھائی کے ساتھ بھی ان کا ہو چکا ہے، تو آج چلیں اس ٹھیک ہے، مسئلہ ہو چکا ہے، تو وہ کچھ باتیں دل میں ہوتی ہیں تو پھر وہ نکلتی ہیں، تو ایسے نکلتی ہیں تو نکلی ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اپنی اقدار نہیں چھوڑی، اللہ کا احسان ہے۔ تو ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ریز کرنا چاہیے۔ میں تو اس چیز کے حق میں ہوں، میں تو اپنے گھر میں باز نہیں آتا، میں تو اپنے بڑے بھائیوں کا جو ادب یا احترام ہے وہ اتنا کرتا ہوں جیسے باپ کی طرح، لیکن جب پوائنٹ آف ویو کی بات آتی ہے یا کوئی ایسا میں دیکھتا ہوں جہاں پہ میرا اور ان کا تکرار ہوتا ہے تو میں سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اچھا ہے، اسی لیے میں نے مانی بھائی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ میں بی ایف ٹی بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں پہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی صحیح نہ ہو وہاں پہ ہمیں روکیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کچھ علم حاصل ہو، وہاں سے ہمیں نالج حاصل ہو، وہاں سے ہم کچھ سیکھ سکیں، تو ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے تو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بات کیا، لیکن یہ اس بات کو چھوڑتے ہیں اور آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں، بدلے پہ اور الیکشن پہ بات کرتے ہیں۔ اب جو دور آ السلام چکا ہے، علیکم۔ وعلیکم السلام، آگے جی آگے۔ اچھا، میرے پاس صرف 4% بیٹری رہ گئی ہے، تو دیکھو ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، مانی کو بولو کبھی اپولوجی نہیں کرنا، ہول آئیڈیا کہ ہر بندے کا اوپینین آئی، تو جتنا زیادہ کیا کہتے ہیں چیلنجنگ ہوگا اتنا زیادہ ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے اور اوبیسلی ہمیں چیلنج ملتا ہے۔ تو سب بھائیوں سے انکریج میں کروں گا کہ ہر بندے کا اوپینین آنا چاہیے جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو خالد بھائی آپ کے بھی یاد رکھنا 8 بجے ہم نے لالا کو ملنا ہے، تو یاد رکھنا خالد بھائی، عابد بھائی، مانی آپ نے کنٹرول کرنا ہے 8 بجے، اوپر میں ٹائم ٹھیک ہو گیا؟ 5-10 منٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا، اوکے جی۔ اب میری بیٹری بہت کم ہے، آپ کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اللہ حافظ، میں ادھر ہی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو یہ 8 بجے کا آپ نے ویسے ٹائم رکھا ہے نا بی ایف ٹی بھائی، میں بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ نیچے اتر جاتا ہوں نا، نارملی آپ یہ پہلے رکھ لیا کریں نا تو بروڈ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی مرضی ہے، بہرحال چلیں جی، اپنا ہم شروعات کرتے ہیں آج کی تازہ صورتحال پہ۔ مانی بھائی روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے جی؟ آپ شروع کریں، میں دوسرا کٹا بھی اپنا کھول دوں۔ 8 بجے بی ایف ٹی بھائی کے ساتھ ہے اور 9 بجے پھر میں نے جانا ہے ادھر، بریڈ فورڈ آفیشلز کی میٹنگ ہے انگلینڈ میں نا، تو 9 بجے پھر میں نکلوں گا۔ صحیح ہو گیا۔ نہیں، آپ اپنے سارے کام نپٹائیں، یہ ضروری ہے، ساتھ میں یہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، یہ تو ایک سلسلہ ہے، یہاں پہ لوگ جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں روز یہاں سے چلا جاتا ہوں تو یہ ماشاءاللہ آپ لوگ چلاتے ہیں نا، تو دوسرے دوست بھی آتے ہیں چلاتے ہیں،
تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ خان صاحب کا سلسلہ ہے، خان صاحب کی بروڈ ہے، اس کو اللہ چلا رہا ہے، یہ چلتی رہے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ آج آپ نے چند ایک بزرگان دین کے ساتھ میں بھی لگا ہوا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بیسیکلی خان صاحب کا کام ہے یہاں پہ۔ خان صاحب کے لیے جو ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نہ ہوا تو کیا ہوگا، تو میں نے کہا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ بہت کم ہے، کوئی بھی ایسا ڈبیٹر ہمارا نہیں بیٹھا، تو مجھے بھی نکلنا تھا کیونکہ میں سارا دن بروڈوں پہ ہوتا ہوں۔ تو میں نے عابد بھائی کو کہا کہ یار انفارچونیٹلی مجھے بھی جانا پڑے گا، لیکن میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں، جب کوئی دوست آ جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ تو عابد بھائی نے بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے کہا نہیں نہیں آپ بھائی جائیں، ہم چلا لیں گے، مجھے طریقہ آتا ہے طریقہ۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، میں چلا لوں گا۔ تو یہ کانفیڈینس جو ہے نا وہ ماشاءاللہ خان صاحب کی طرف سے ہمیں دیا گیا، اور اسی طرح سے ہمیں لے کے چلنا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو باقی آپ لوگ ضرور اپنے کام نپٹائیے گا۔ میں کیونکہ ابھی بھی جس پوزیشن میں ہوں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں یہاں پہ ٹائم دینے آیا تھا کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ میں آ کے ابتدا کرتا ہوں، کوئی دوست جب نہ ہوں تو عابد بھائی کے ساتھ چلیں، تلاوت اور نعت کا جو سلسلہ ہے وہ میں کر سکتا ہوں۔ تو مجھے بھی تھوڑی دیر میں نکل جانا ہے کیونکہ میں ذرا سمے لے کے گھر پہ نہیں، میں کسی مہمان خانے پہ ہوں، تو اس لیے مجھے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ۔ تو ساتھ میں کہوں گا کہ مانی بھائی یہاں پہ موجود ہے، مانی بھائی آج کے تازہ صورتحال پہ روشنی ڈالیں گے، پھر اس کو لے کے اچھا آگے ظفر ڈبیٹ بھائی سوری آپ کو روکوں گا، نیچے آئے ہیں متی صاحب، مٹی ہے میرے خیال میں، انہیں میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے، انہیں کہیں اوپر آئے، یہ لالا کے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، اور انہوں نے میرے خیال میں ان کے پاس بڑا وہ ہے، انہیں کہیں ایکسیپٹ کریں اور اوپر آ جائیں، انہیں تھوڑا سا سمجھا دیں۔ جی جن بھائی کو ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں ان پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ بھائی وہ اچھی بات کرنے والے ہیں، تو اس لیے ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے۔ محسن شیخ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہیں، ایک تو وہ اس دن چلے بھی گئے تھے لائیو جب ہم سیشن کر رہے تھے، تو میرا دل تھا کہ ان کو مائک دیا جاتا، اس وقت بھی تو یہ چلے گئے تھے۔ تو محسن بھائی آ جائیں اوپر، ذرا تازہ صورتحال جو گراؤنڈ لیول کی ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی بھی ڈال دیں، اور تھوڑی ہماری رہنمائی بھی فرما دیں، کیونکہ آپ گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے ہیں۔ تو شیخ صاحب کو انوائٹ کریں جی، باقی دوسرے دوست جو ہیں جن کو بھی وہ انوائٹ کر رہے ہیں تو آپ پہ مان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو ریکویسٹ ڈالتے ہیں۔ ادروائز آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سے دوست خود ریکویسٹ ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی صاحب ناٹ ورکنگ اچھا ٹھیک ہے، وہ شاید وہ ہمیشہ ہی میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے محترم نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے تو ٹھیک ہے، ان کو موقع دیں، انسسٹ نہیں کرتے اگر کوئی مصروف ہیں دوست۔ تو جی ہمارے شیخ صاحب ساتھ میں ہی بھاگ گئے ہیں، شیخ صاحب کیوں نکل گئے ہیں یار؟ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے اپولوجائز بھی کر لوں، کیونکہ اس دن میرا خیال ہے آپ نے محسوس کیا کہ لائیو سیشن میں جب ہم اسٹریم یارڈ پہ بیٹھے تھے، یوٹیوب پہ بیٹھے تھے، تو بیسیکلی میرا مقصد تھا کہ ہم ایک میسج کنوے کر سکیں اپنا جو ہمارا فنڈ ریزنگ کا ہے، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا تھا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ سن رہے ہیں باہر بیٹھ کے بھی، تو آپ شاید ٹائم لیٹ ہونے کی وجہ سے چلے گئے تھے چھوڑ کے، تو اس کے لیے میں اپالوجائز بھی کرتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرا مقصد وہاں پہ یہ تھا کہ ہم اپنی فنڈ ریزنگ کی جو ہے وہ بات کر پائیں۔ تو جی مانی بھائی اوور ٹو یو سر۔ جی ظفر بھائی سب دوستوں کو سلام۔ اچھا یہ متی بھائی جو ہیں ان کا آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، کیونکہ یہ ہمیں ریکویسٹ بھیج بھی نہیں سکتے، اور جب ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ اوپر نہیں آ سکتے۔ آئی ڈونٹ نو ان کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ابھی تو ان کے فالوور بھی کافی زیادہ ہیں، 700 پلس ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آئی ڈونٹ نو، میں بھی یہ اگر 1000 سے اوپر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ آئی تھنک لائیو پہ آ سکتے ہیں۔ تو ظفر بھائی نیوز تو آج کی بہت ساری ہیں، وہ دیکھنی پڑیں گی۔ دوسرا جو مین ہے وہ یہی ہے کہ جو بلے کے نشان کا فیصلہ ہے وہ کل تک جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ آج سنانا تھا لیکن اس کو ملتوی کر دیا ہے کل تک۔ اور دوسرا ٹک ٹاک کے والے سے بات ہے، تو آج آئی تھنک کہ جو وکیل ہیں انہوں نے خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، اور جن لوگوں کو پارٹی سے زبردستی نکالا گیا ہے ان کے جو ٹک ٹاک کا معاملہ ہوگا وہ خان صاحب پر پرسن کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ تو میرے نزدیک تو یہی نیوز ہے، باقی اور بھی کافی ساری ہیں لیکن وہ ساتھ دے کے پھر میں ساتھ ایڈ کر دوں گا۔ جی ظفر بھائی۔
مائک مجھے دے دیا ہے تو متی بھائی میں آپ کو کہوں کہ یہ کوئی بڑی فخر والی بات نہیں، میں تھوڑا سا نالائق ہوں، میں فالو بیک کام دیتا ہوں، میں نے آپ کو اسپیشل فالو بیک اس لیے دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ سکیں، تو آپ ٹرائی کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم سب دوستوں کو کہتے ہیں کہ جی متی بھائی کو آپ سب جو ہے نا فالو کر لیں کہ ان کے 1000 فالوور ہو سکے، تو جو 1000 والی بھی جو پرابلم ہے وہ بھی سالو ہو، جو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ اچھی سی بات ہمارے سے بیٹھ کے کر سکے، ڈبیٹ کر سکے۔ تو جی بالکل، فرسٹ آف آل تو جو بات ہے کہ جی آج جو چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گور علی خان ہے، انہوں نے بیان بھی دیا، وہ میں نے گروپ میں شیئر بھی اسی وقت کر دیا تھا کہ جس بندے کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملے گی وہی جو ہے وہ میدان میں اترے گا، جو باقی حضرات ہوں گے، کیونکہ ہر جگہ پہ 5 سے 10 لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے متمنی ہے، وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دی جائے، لیکن میری التماس ہے جو دوست ہمارے یہاں پہ بھی سن رہے ہیں اپنے اپنے حلقہ جات میں یہ بات ضرور پہنچائیے گا، جس کو خان صاحب ٹکٹ دیں اور پارٹی ٹکٹ دے اسی کو ہی ووٹ دیں۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی آزاد امیدوار کھڑا ہوتا ہے، پارٹی کے قوانین کو جو پامال کرتا ہے، تو اس کو بالکل جو ہے اس کو سپورٹ نہ دے، کیونکہ خان صاحب نے اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اسپیشل یہ میسج دیا ہے کہ جس کو ٹکٹ دی جائے گی وہی پی ٹی آئی کے نام سے جو ہے الیکشن کنڈکٹ کرے گا، اور دوسرے جو ہیں وہ اس کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی مقابلے پہ کھڑا ہوا بلے کے یا پی ٹی آئی کے مقابلے پہ کھڑا ہوا تو وہ ہم سمجھے کہ وہ ہمارا مخالف ہے، تو اس لیے ہر ایک کے پاس جو ہے یہ میسج جانا چاہیے کہ جب ٹکٹ جس کو پارٹی الاؤ کرے گی اسی کو ہی ووٹ ڈالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ایک دوست نے ابھی مجھے میسج بھیجا، آپ لوگوں کے پاس بھی شاید پہنچا ہو، سردی اتنی ہے کہ اب تو منہ بھی نواز شریف بن گیا ہے، کمبل سے نکالوں تو پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا، تو یہ کیوں نکالا، ابھی اس کے پاس سارے سہولیات موجود ہونے کے باوجود بھی یہ اگر باہر نہیں نکل رہے تو دال میں کچھ کالا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بی ایف ٹی بھائی جتنے % آپ کی بیٹری ہے آپ اس پہ آج کی روشنی ڈالیں گے، جو آج سچویشن ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، آپ کو لگتا ہے کہ بیٹ جو ہے صرف فیصلہ محفوظ نہیں ہوا، بیٹ بھی محفوظ ہے؟ لگتا ہے موبائل کی بیٹری نہیں، بی ایف ٹی بھائی کی بیٹری کمزور ہے۔ جی واجد بھائی اوور ٹو یو سر۔ واجد بھائی آپ یہاں میں میوٹ لگا ہوا تو میں نے ہٹا دیا۔ اگر بیٹ کا اگر فیصلہ محفوظ ہے تمہارے حق میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، تو انشاءاللہ اگر بیٹ کا فیصلہ ہو جاتا تو کیونکہ بیٹ کے لیے بیٹ کا جو انتخابی نشان ہے کہ ہر بچے کو پتہ ہے، گاؤں میں جو ہر جو دور دراز کے علاقے ہیں، کیونکہ ان کو اس سے نشان کا پتہ ہے کہ یہ عمران خان کا نشان ہے، تو اس لیے اتنی دقت نہیں۔ اگر کوئی ہمیں نشان نہ ملتا تھوڑی دقت ہو جاتی ہے ہمیں، کیونکہ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ وہاں پر بڑی دو نمبری کر لیتے، تو اللہ کا شکر ہے محفوظ ہو گیا، اور ہمیں ملنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے یہ، تو اس پر جتنے بھی لوگ ہیں دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر میڈیا اتنا ایکسیس نہیں ہے میڈیا کا، تو وہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ بیٹ عمران کا انتخابی نشان ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ واجد بھائی۔ خالد بھائی اوور ٹو یو۔ ایک تو عوام کو میسج جو آج پی ٹی آئی چیئرمین صاحب کا میسج ہے، خان صاحب کی طرف سے ہے کہ بلے کا نشان جس کو ملے گا اسی کو ووٹ ڈالنا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بڑے پر امید ہیں۔ تو آپ کی امیدیں کیا کہتی ہیں کہ پشاور میں جو فیصلہ محفوظ ہے ہوا ہے، اس کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، یہ مجھے پتا ہے کہ آپ میوٹ پہ نہیں ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے خالد بھائی کا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے یا ان کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو مانی بھائی نے آلریڈی بات کر دی ہوئی ہے، تو یہ میں جمپ کر کے سیدھا جاؤں گا جو ہمارے عمر
मेरे पीटीआई मेरा ख्याल है आगे पता नहीं फ्रांस है, मैं पूरा खुल के दूं जी। उमर साहब ओवर टू यू सर। जी अस्सलामुअलैकुम जी सब भाइयों को मेरी तरफ से। जी अस्सलामुअलैकुम जी मेरी तरफ से सब भाइयों को। वालेकुम सलाम, आपने म्यूट वालेकुम सलाम कहा है, आप कंटिन्यू करें जी सर। जी सर जी जफ़र भाई ये जो हमारी साइट है www.ptioverseas.com ये क्या बंद हो गई है या क्या हुआ है इसके साथ? बंद तो नहीं हुई, हमारे पास यहाँ पे 2 इंजीनियर बैठे हैं हमारे इस जो सर्वर है इस पे काम करने वाले। जी मानी भाई जवाब दे, मैं साथ में चेक करता हूँ। अभी मैं साथ में मैं जफर अपने भाई हिस्सा भी पता डाल क्या हुआ, एक हमारी ब्राड चल रही है, एक हमारी बहन ब्राड चला रही है हकीकी आज़ादी के नाम पर। तो उस ब्राड में जाके मैं थोड़ी देर पहले उस ब्राड में गया हूँ, तो मैंने ना अपना पब्लिसिटी किया वहाँ पे जाके ये वाली ब्राड। तो वो कह रहे हैं जी ये अब हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा जी ये जो वेबसाइट है ये बंद हो गई है, लिहाजा इस वेबसाइट में कोई बंदा भी अपना डोनेट ना करे। कोई ऐसी बात है? नहीं कोई नहीं है, ये सामने मैं अभी आपको ना पैसे भेज के मैं बल्कि आपको रसीद आप कहते हैं तो आपको सेंड कर देता हूँ। ये वही है, वो असल में मसला पता क्या हुआ है, जो ये चल रही है ना पाकिस्तान बदलो .ptioverseas.com, तो लोगों को कंफ्यूजन है, ये सेम वही वेबसाइट है, आप इसी पे उनको कहें यही चल रही है, किसी ने कोई मना नहीं किया। जो एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है ना वो बेसिकली ये था कि उमर जो अयूब है उनके पास एक मैसेज गया था किसी बंदे की तरफ से कि कुछ लोग जो है भाई हैंड ले रहे हैं, तो वो उस सिलसिले में था। यही चल रही है, इसी पे जो है वो फंड रेजिंग की गई है। जो ये अगर सर जी ये जो बदलो पाकिस्तान है, ये जो बदलो का नाम है, ये भी ये सेम ही है? सेम है, ये बदलो पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान के अंदर है। जब आपने रूपी में करना है, पाकिस्तान से करना है, तो आपने www.pakistanbadlo.com पे जाके पैसे देने हैं। तो इसके साथ उन्होंने वो भी जोड़ दिया है, जोड़ना नहीं चाहिए था। ये वही वेबसाइट है, ये आपको www.ptioverseas.com पे जाएंगे तो वो सेम वो खुलेगी। ये मैं अभी सर उसी जी के अंदर ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है सर जी, इसका कुछ करें, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। मैं बंदों के पास गया हूँ, मैं आपको पता है मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई है, इसी साइड को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। तो मैं जिस साइड पे भी जाता हूँ, जिस आगे पीछे भी जाता हूँ, मुझे कह रहे हैं जी नहीं जी ये तो साइड ही अब बंद हो गई है, तो दूसरी साइड आ गई है बदलो पाकिस्तान, हम उसमें डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जाके पूछता हूँ भाइयों से अगर कोई ऐसा मसला हुआ है या जनरल सेक्रेटरी ने कोई ऐसी बात की है इस वेब के बारे में। उनको क्लियर करें, जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो उनको कहें www.badlo-pakistan जो है वो पाकिस्तान रूपी के लिए है, वो पाकिस्तानियों के लिए है। और जो ये www.ptioverseas.com है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, जिसमें डॉलर पाउंड और यूरो वगैरह जाते हैं, या बाकी जो रियाल वगैरह जो अपने सेंड करते हैं। तो ये जो है वो बदलो पाकिस्तान बेसिकली उन्होंने बनाई है एक ऐप पाकिस्तानियों के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी लोगों को शायद कंफ्यूजन और कुछ जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। जो ये जो वेबसाइट है सॉरी जिस ब्रॉड की आप बात कर रहे हैं हकीकी आज़ादी, वहां पे मेरा ख्याल है एक कामरान नाम साहब के बंदे तो नहीं बैठे होते? मेरे ख्याल में वही बंदा को कंफ्यूजन पैदा कर रहा है जी, हर ब्रॉड पे जाके वही बंदा कह रहा है कि नहीं ये जो साइडें बंद हो गई हैं, ये तो सर जी पैसों की ब्लॉकिंग हो रही है, एक मिनट बड़ा कीमती है, एक सेकंड बड़ा कीमती है, उसको इग्नोर कर दें। बेसिकली वही बंदा सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। मैं ओपनली बार बार कहता हूँ, यहाँ पे भी कहूंगा, मुझे कोई खौफ डर नहीं है। वो एजेंसी का बंदा है, उसको हमने यहाँ से किक आउट किया है, उसको दोबारा हमारे ही भाई लेके आए वापस। वो हमारे हमेशा हर काम में कंफ्यूजन पैदा करता है, उसको इग्नोर करें। जिस ब्रॉड पे वो बैठा हो उस ब्रॉड को इग्नोर करें, क्योंकि वो बंदा ना सिर्फ सर जी वो ब्राड चला रहा है, उस मेरी बहन जो बैठी हुई है ना वो ब्राड चला रहा है, वो होस्ट कर रहा है वहाँ पे हर बंदे को। मैंने तो वहाँ पे जाके बातें की हैं कुछ, तो वो उस बंदे को शायद मेरी बातें अच्छी नहीं लगी या मेरे अजीब उसने मुझसे
کلام کیا اور عجیب سا مجھے اس نے نا آگے سے جواب دیا. حالانکہ انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا اس بہن نے مجھے. ان کو پتہ ہے کہ میں چلو 2 منٹ جاتا ہوں وہاں پہ اپنا حقیقی آزادی کا کچھ لیکچر دے کے پھر واپس آ جاتا ہوں. تو آج جی تو میں وہاں پہ گیا ہوں جی اور میں نے انسلٹ فیل کیا وہاں مانی پہ. بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. آپ کھل کے سب کو بے شک بتائیں گی. یہاں پہ ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی ٹائیگرز ہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بندہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے ہر جگہ پہ. جو ہماری بہن یہ حقیقی آزادی کی بھی چلا رہی ہے وہاں پہ میں نے اس کو نیچے بیٹھ کے سنا ہے. مجھے اسی لیے پتا تھا کہ وہاں پہ کنفیوژن اسی بندے نے پیدا کی ہوگی. جو www.pakistanbadlo.com ہے وہ پاکستانی روپی کے لیے ہے. جو www.ptioverseas.com ہے وہ اسی طریقے سے رن ہو رہی ہے. اور وہ ہی جو ویب سائٹ ہے, میں اگر یہاں پہ چلا سکے ہمارے کوئی دوست, تو وہ جو پوسٹر میں نے سینڈ کیے تھے جو آفیشیل کی طرف سے آئے تھے, تو اس کے اوپر یہ مینشن ہے, یہ ویب سائٹ مینشن ہے جس پہ ٹیلی فون ہوا تھا. تو جی کائنڈلی مانی بھائی پلیز. مانی بھائی کھولے مائک. جی آواز آ رہی ہے میری؟ مانی بھائی کھولے مائک. آ رہی ہے آ رہی ہے. مانی ابھی بھائی نہیں آپ آ رہی, آپ کی آواز نہیں آ رہی یہ ابھی. محمود بھائی کو اوپر لے, محمود بھائی کا سپیکر آن کریں ذرا, ان سے بات کرنی ہے کچھ. یہ ان کے متعلق جانتے ہیں یہ. جی 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 عمر کیا ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو سر جی. وہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آپ کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ او سر جی ہو کیا گیا, بلاکنگ ہو رہی ہے ہماری سائڈ پہ بلاکنگ ہو رہی ہے. بندے حقیقی آزادی پہ براڈوں پہ بیٹھ کے یہ بندے کہہ رہے ہیں جی یہ سائٹ بند ہو گئی ہے www.pti.overseas, یہ جتنا یہ جو ہماری سائٹ ہے. وہ ظفر بھائی نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, وہ میں سن رہا تھا اس وقت. تو وہ جس طرح ظفر بھائی نے آپ کو کہا ہے نا کہ بدلو پاکستان بدلو www.ptioverseas.com, دراصل عمر میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بڑی بڑی مختصر سی بات ہے. سائٹ بھی وہی ہے, ویب سائٹ بھی وہی ہے, سارا کچھ وہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ 1 منٹ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. میں عابد بھائی مجھے 1 منٹ کے لیے بڑی سکرین پر لے سکتے ہیں؟ آپ بات کریں, ہم سن رہے ہیں, آپ بات کریں, کنٹینیو کریں. اچھا یہ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ کیا کرنا ہے. آپ کی آئی ڈی اڑ جائے گی خالد بھائی, نہیں آپ کی اڑتی ہے, آئی ڈی بلاک ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مانی بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہو گئی تو میں ان کو سمجھاتا ہوں, پہلے میری نا وہ وائس نہیں آ رہی تھی, تو میں ان کو, آپ 1 منٹ ویڈیو بند کریں, میں ان کو سمجھاتا ہوں پوری بات. اچھا عمر میر بھائی, اس طرح ہے نا کہ سب سے پہلے تو اگر یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی سر جی بولیں, سن رہے ہیں, آپ بات کریں, کنٹینیو. اچھا جی میں بند ہو گئی. جی عابد بھائی واپس آ جائیں, وہ ضروری ہے پھر. کریں خالد بھائی آپ کلیئر کریں. انہوں نے دوبارہ میرا خیال ہے کسی وجہ سے میوٹ کر دیا. آپ بات کنٹینیو کریں. آپ یہ بہت ضروری ہے. یہ جو لوگ کنفیوژن ڈال رہے ہیں, میں بار بار کوشش کر رہا تھا کہ ان کا کھل کے نام نہ لیا جائے, لیکن یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ان کا کھل کے نام لیا جائے. آپ کو پتہ ہے میں بڑا صلح پسند انسان ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا نام نہ لیا جائے, لیکن یہ مجبور کر رہے ہیں. پہلے کچھ لوگ کر رہے تھے, ابھی یہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اوپنلی بچوں کو سمجھائیں کہ کیسے یہ ڈونیشن کرنا ہے, کیونکہ خان صاحب کو اس وقت ضرورت ہے. اور یہ ایجنسیوں کے جو بندے ہیں نا, جو کرندے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہ روکا جائے. جی آپ بتائیں پلیز. یہ دیکھیں میرے موبائل کی طرف اپنا عمر بھائی, یہ بدلو پاکستان, ٹھیک ہے, یہ آ گیا جی. اب ہم اس پہ جاتے ہیں, یہ بھی وہی سائٹ ہے, یہ دیکھا ہے.
یہ ایک ہی سائٹ ہے, آپ اس کو ان کو کلیئر کریں. یہ دیکھیں آپ کے پاس اماؤنٹس آ رہی ہیں, یہ الیکشن کمپین کے لیے, اور یہ ڈالرز میں ہے, ٹھیک ہے, جی جی یہ ڈالرز میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اوپر اب لکھا ہوا ہے ڈور ٹو ڈور. اس کے بعد آگے یہ دیکھیں لاجسٹک اینڈ ٹریننگ, اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے آن لائن میڈیا, آگے لکھا ہوا ہے لیگل ایکسپینسز. یہ سارا یہ ڈالرز میں ہے, ٹھیک ہے. اب میں ویڈیو ایک منٹ دوسری میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. میں نے دکھائی آپ کو اس لیے تاکہ آپ کا وہ بالکل آپ کلیئر ہو جائیں, بالکل ٹھیک ہو جائے آپ کا وہ بالکل. جب دماغ میں آ جائے گا نا, یہ www.pti.overseas, یہ دیکھیے, یہ اب میں نے ڈالی ہے. اس کے بعد یہ دیکھا ہے آپ نے. اب میں دا ریسٹ آف دا ورڈ سلیکٹ کرتا ہوں, یہ پاؤنڈز میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے. جی جی اچھا, اب میں ویڈیو بند کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. دونوں چیزیں میں نے آپ کو یہ یہاں تک کلیئر کر دی. یہ دونوں جو ویب سائٹس ہیں یہ ٹھیک ہے, ویب سائٹ دونوں ٹھیک ہیں, تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے, لیکن آپ ان کو کلیئرلی ایک میسج دیں کہ یہ جو پہلی ویب سائٹ ہے www.ptioverseas.com, یہ پاؤنڈز میں, اور جو دوسری ہے وہ صرف الیکشن کمپین کے لیے, وہ جو کہ امریکن چلا رہے ہیں یو ایس ڈالرز میں, ٹھیک ہے. یہ صرف ٹیلی تھون کے لیے بنائی گئی تھی. آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. یہ جو ٹیلی تھون ورچوئل فنڈ ریزنگ ہوئی تھی نا, تو اس کے لیے یہ والی ویب سائٹ بنائی گئی تھی, اور اس کے پیچھے لکھ دیا گیا تھا پاکستان. ندیم بھائی میوٹ لگا لیں اگر آپ تو پلیز. اچھا, تو یہ والی جو تھی, تو یہ ٹیلی تھون فنڈ ریزنگ, ورچوئل ٹیلی تھون فنڈ ریزنگ تھی. تو اس کو صرف اور صرف ڈیزائن کیا گیا تھا ٹیلی تھون کے لیے, جو کہ یو ایس اے سے چلی تھی فنڈ ریزنگ کمپین کے لیے, جو اس دن ورچوئل ہو چکا ہے لاسٹ کپل ڈیز بیفور, 2 دن پہلے, ٹھیک ہے. اب یہ جو www.ptioverseas.com ہے, یہ سب سے پرانی اور ایک ہی ویب سائٹ اب چل رہی ہے. اس سے پہلے بدلو پاکستان جو لگایا گیا ہے, یہ اس کا صرف اور صرف ایک دوسرا تھا, جو اس میں اضافہ کیا گیا ٹیلی تھون کے لیے. تو اگر آپ لکھو گے پاکستان بدلو www.ptioverseas.com, تو ویب سائٹ سیم ہی ہے, سائٹس دونوں سیم ہیں. آپ جا کر ان سے کہیں, بلکہ جس طرح میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا, آپ ان کو اس طرح پریکٹیکل دوسری ڈیوائس سے کر کے بتائیں, اور تاکہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو. اور اگر آپ کو چاہیے, میں یا مانی بھائی یا بی ایف ٹی بھائی ادھر آ جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر جی آئے ہیں, ایک بندہ ادھر آئے سر جی, میں آتا ہوں. بڑی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں ادھر بندے وہ, کیونکہ وہ ہماری بہن کی براڈ بڑی اچھی براڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا پہلی ایک بار ذرا, اچھا سوری میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, ایک بار مجھے مدعا سمجھا دے, کسی کو کسی براڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ظفر بھائی ذرا بتائیں کیا مدعا ہوا. مدعا یہ عمر بھائی بتائیں گے. اصل میں حقیقی آزادی والی جو بروڈ ہے, وہاں پہ جو بیٹھا ہے کامران, اس نے کنفیوژن پیدا کیا ہے کہ یہ والی ویب سائٹ بند ہو گئی ہے. بیسیکلی یہی ویب سائٹ رن کر رہی ہے, کہ اس سے پہلے انہوں نے امریکہ کے لیے ڈالر کے لیے لگا دیا. ٹھیک ہو گیا ظفر بھائی, میں پہنچ گیا. اچھا دیکھو, ہم فہیم بھائی کو کہتے ہیں بڑے پیار تحمل سے ہم کسی براڈ کی یہاں بات نہیں کرتے, مگر ایک بندہ جب آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور خان صاحب کی دشمنی اوپنلی لے رہا ہے, اور اگر آپ آئی ڈی چیک کریں گے, وہ جس میں نام ریپیٹ نہیں کر رہا, جو اردو میں نام لکھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے وہ بھی کون سی بہن کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں دیکھ, ہمارا اگر بھائی بھی خان کے خلاف جائے گا, ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ بلیک اینڈ وائٹ آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے. ظفر بھائی آپ نے پہلے بھی ڈرا کر لی تھی, تو ڈزنٹ میٹر, وہ اس چکروں میں جا کے لوگوں کو کھینچتے ہیں, اور مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن گولی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی. تو ہمیں ایسی براڈوں کو نہیں جانا چاہیے سمپلی. آپ کیا کہتے ہیں ظفر بھائی, آپ کا اوریجنل جو ڈیسیجن تھا, اوور ٹو یو میرا بھائی. جی میرے بھائی, میں نے اسی لیے کبھی بھی اس بروڈ کا جو ہے نا کبھی دیدار نہیں کیا, کیونکہ میں نے اس بندے کو وہاں پہ جب سنا اور موڈیٹر دیکھا, اور اس نے کہا بولو جی فلاں بندہ بولے, تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہاں پہ یہ بندہ بیٹھا ہے, تو لہٰذا یہاں پہ ڈس انفارمیشن ہوگی.
تو لہٰذا میں دوسرے دوستوں کو بھی کہوں گا جہاں پہ ڈس انفارمیشن ہو وہاں پہ آپ رش نہ کریں، ٹریفک نہ اچھا کریں یہاں وہاں سے پہ۔ ظفر بھائی ٹھیک ہو گیا، میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ہم اپنے ایک صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے، ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، ہم نے ان کو بھی اجازت دی ہے وہ جہاں مرضی جائیں، مگر پلیز ایسی جگہ پہ جاتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے ویلیڈیٹی کا اور پھر وہ خان کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، عمر بھائی آپ بھی بڑے پیارے ہو، مانی بھی، سب لوگ بڑے پیارے اور پیار سے کام کرتے ہو، ابھی علی بھائی بھی آئے ہیں تو ہمیں دیکھو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی سائٹ اگر ان اگلے 4 ہفتوں میں ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، میری مودبانہ گزارش ہے پلیز وہاں نہ جائیں۔ اگر آپ کو براڈ پہ ضروری جانا ہے اپنی کھولو، یا ظفر بھائی سے رابطہ کریں، عابد بھائی سے رابطہ کریں، خالد محمود بھائی سے رابطہ کریں، کوئی اپنی آپ براڈ کھولو، ضروری نہیں ہے آپ کے پاس 200 بندہ بیٹھا ہو، 2 بندے بھی بیٹھو مگر حق کی بات کرو، جھوٹا میسج نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کہاں پر لوگ زیادہ ہے، جہاں پر ڈرامہ ہوگا، ابھی دیکھیں علی بھائی آئے بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یہ تلاوت شروع کریں گے یا کوئی اسلام کی بات کریں گے، آپ کے آدھے لوگ بھاگ جائیں گے کیونکہ سچی بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اور اگر علی بھائی گانا گنل، سوری علی بھائی مائنڈ نہیں کرنا، میں آپ کا ویسے ہی نام لے رہا ہوں، اگر یہاں کوئی گانا ہوگا، کوئی لڑائی ہوگی تو آپ دیکھو گے 100 بندہ آ جائے گا، تو پلیز یہ ویورشپ کے چکر میں آپ نہ جائیں۔ میرا چھوٹا سا میسج ہے سب بہن بھائیوں کے لیے، بڑی مشکل سے ظفر بھائی کام کر رہے ہیں، خالد محمود بھائی، عابد بھائی، فہیم بھائی، جتنے بھی، مانی بھائی، جتنے بھی ہیں، میں نام لینا بھول جاؤں گا، ہزاروں نام ہے، ٹھیک ہے، سب کام کر رہے ہیں، گجر شیخ پوریا سب کام کر رہے ہیں، مگر آخر میں دیکھو اصل لڑائی ہوتی ہے لاسٹ منٹ پہ، وننگ جو آپ نے لائن کراس کرنی ہوتی ہے نا، اگر آپ لوگوں نے میراتھن دیکھی ہوگی، آپ 10-20 چکر لگاتے ہیں اس گراؤنڈ کا جو لمبی میراتھن ہوتی ہے، آخر میں وہ پٹی جو کراس کرتا ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے 8 فروری نظر آ رہا ہے، تو پلیز آپ اپنے حوصلے یونائٹڈ رکھیں، ایز اے ٹیم اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں دن میں نہیں ہوتا، مگر ظفر بھائی ہوتے ہیں یا خالد محمود بھائی ہوتے ہیں، کسی سے رابطہ کریں، اور جو سائٹ آپ کو اگر ریکمینڈڈ نہیں ہے پلیز وہاں آپ نہ جائیں۔ سمپل، اگر ظفر بھائی آپ کو ان کا اوریجنل میسج آپ سمجھ جائیں گے، بعض جگہوں پر ہم نے بولا ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی جائے گا تو انفارچونیٹلی ہم آپ کی براڈ پہ بھی نہیں آئیں گے، سمپل او از دیٹ، سر جی کیونکہ بی ظفر ایف بھائی ٹی نے ایک بھائی بار وہ کہہ دیا بی تھا، ایف ٹی ہم بھائی سارے اس کے پیچھے بی کھڑے۔ ایف ٹی بھائی سر جی میری بات سنیں، اگر آپ ایک بندہ سامنے آپ کی نہیں آنکھوں نہیں، کے آپ کو سامنے نہیں غلط ٹارگیٹ کرنا، انفارمیشن دے رہا ہے، عمر بھائی، عمر بھائی پلیز آپ تھوڑی سی میری بات سن لیں، جن کو میں میسج دے رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو تھوڑا سا ہم سے ذرا پیار رکھیے، تھوڑا سا حوصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بالکل نام نہیں آ رہا، جن کے لیے میسج ہے وہ میسج ان تک پہنچ گیا ہے، اب میں ظفر بھائی کو دوں گا مائک تو وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیں گے۔ جی میرا بھائی ظفر بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اوور ٹو یو۔ میں چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ فضول ڈسکشن ان لوگوں پہ کرنی اب ہمارے بھائیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جہاں پہ دیکھیں کہ خان صاحب کے لیے کام نہیں ہو رہا، فیم کے لیے ہو رہا ہے، تو وہاں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہ انہی کے لیے ہے میسج، اور یہ سمجھ جاتے ہیں، جا کے دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے مانی بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمل مزاجی کی بات کرتے ہیں، کریں، تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کو موقع دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اس وقت ٹائم شارٹ ہوتا ہے، وہ سفر میں ہی بچوں کو پک ڈراپ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو ان کو پھر موقع دیں، وہ آج کی تازہ صورتحال پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ انفارمیشن شیئر کر سکیں۔ جی مانی بھائی۔ جی بہت شکریہ ظفر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں عمر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو بھی تو آپ پلیز ایک اسکرین ریکارڈنگ کر لیا کریں ایز اے پروف، ٹھیک ہے؟ تاکہ کل ٹائم جب وہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم تاکہ ان کے سامنے یہ چیز رکھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس پروف ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی بات کریں گے تو اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے نا تو آپ اس طرح سے براڈ پہ آ کے سب کے ساتھ بات نہ کریں، پرسنلی مجھ سے بات کریں، خالد محمود ہیں، ہمیں ان باکس کریں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ کال کر لوں گا یا آپ کو ان باکس میں سمجھا دوں گا۔ جی اوور ٹو یو ظفر بھائی۔ جی ڈاکٹر علی ڈوگر صاحب، اوور ٹو یو سر۔ آج کے فیصلے اور آج کے جو کیس لگائے گئے ہیں، جو عمران خان صاحب پر 9 مئی کا جو 12 کیسز ہیں، ان میں سے 2 کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا ہے، وہ تو اس دن وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، وہ تو جیل کے اندر بلکہ ان کو بٹھایا ہوا تھا، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ایک بندہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو بلکہ باہر کی خبر ہی نہیں ہے، تو اس پہ کیسز ڈالے جا رہے ہیں، اس ساتھ میں جو ہے دوسرے کو وہ معاف کر رہے ہیں، اور ساتھ میں بلے کے نشان پہ بھی اگر تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ کیا صبح وہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ جی
जी बहुत शुक्रिया आप हजरात का, थैंक यू वेरी मच। मैं कल थोड़ा सा जब अब्रॉड पे आया तो काफी मैंने दिमाग में गुजरी थी, ठीक है ना, क्योंकि कल जो फैसला आया था वो था कि उनको वो जो पिटीशन थी या जो केस था वो केस चला गया था। मैंने पार्टी लैंग्वेज में चीफ जस्टिस ने किया है, अगेंस्ट खोसा साहब ने है, अली भाई, वो अगर सारी मैं चीजें ये बता रही आप है। महसूस ना करें, आपको डिस्टर्ब इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, आपका जो इंटरनेट